پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ یونا دوسرا تا تیسرا باب۔ یونا فرما برداری کرتا ہے اور خدا بچاتا ہے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں کہ یونا کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہوتا تو اس نے خدا کی بات سنی ہوتی اور اس سے دور بھاگنے کا نہ سوچا ہوتا، اور اس کے سارے کپڑے بھی گیلے نہ ہوتے۔ خدا بچانا چاہتا ہے، اس لیے یونا کو نینوا جانا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی کا سفر ختم ہو گیا ہو اگر یہ خدا کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ بچانا چاہتا ہے، بلکہ یونا کو بھی، اور اس لیے اس نے ایک بہت خاص آبدوز بھیجی صرف اس کے لیے۔ ایک بڑی مچھلی تیرتی ہوئی بے دل تیرنے والے کے پاس آئی اور اسے پورا نگل گئی۔ یونا نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ سمندر کی گہرائی میں خدا کی طرف سے اس کی پرواز پوری ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی نا امیدی میں خدا کو پکارا، خداون، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، تمام لہروں نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے سوچا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن تو نے مجھے بچا لیا۔ تیرا بہت بہت شکریہ۔ میں وہی کروں گا جو تو مجھے کرنے کو کہے گا۔ خدا سب کی سنتا ہے، وہ تب بھی آپ کی سنتا ہے جب آپ گہرائی میں ہوں اور اداس ہوں۔ اس نے یونا کی دعا سنی اور مچھلی کو حکم دیا کہ کنارے کی طرف تیر کر جا اور نا ہضم ہونے والی چیز کو باہر اگل دے۔ خدا بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یونا کو دوبارہ کہا، یونا، عظیم شہر نینوا کو جا اور انہیں وہ کلام سنا جو میں تجھے کہتا ہوں۔ یونا گیا۔ سنو، خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ 40 دنوں میں تمہارا خوبصورت شہر ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ تم جھوٹے ہو، زناکار اور چور ہو۔ خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اے قاتلوں اور ڈاکوؤں۔ دہشت زدہ ہو کر لوگوں نے سنا۔ یونا کا آواز سیدھا ان کے دلوں پر اثر کر گیا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ کا ایک حکم ہے، کسی کو بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا کو پکارو، ہو سکتا ہے وہ ہماری سن لے۔ بے انصافی بند کرو اور ایک نئی زندگی شروع کرو۔ تصور کیجئے، اس شہر میں رہنے والے 1,20,000 لوگوں نے خدا کو پکارا، بڑوں اور بچوں نے ایک ساتھ۔ انہوں نے اپنی ان زندگیوں پہ غور کیا جن میں خدا موجود نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، 38، 39، 40۔ خدا نے انہیں سزا نہیں دی۔ اس نے ان کی توبہ کی دعاؤں کو سنا اور انہیں معاف کیا۔ کیا یہ ایک زبردست بات نہیں؟ ہر کسی نے خدا کو پکارا اور جس نے پکارا وہ بچ گیا۔ اگر یہ ہمارے گاؤں یا شہر میں بھی ہو تو خدا ہمیں بچانا چاہے گا، آپ کو اور بہت سارے لوگوں کو بھی۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com، DILCHASPKAHANI @gmail.com۔